السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مکرم رانچی خطیم مسجد حرا بریاتو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ حضرات کو وہ بتانے والا ہوں کہ استنجا کرنے کے وقت چند مکروہات، یعنی استنجا کرنے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے جو میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں، یعنی ٹوائلٹ کرنے کے کچھ آداب، اور کن کن جگہوں پر جو ہے ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے، استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ چند مکروہات انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ میں کتاب المسائل سے بتا رہا ہوں۔ اس میں بھی پوری دلیل کے ساتھ جو ہے بتایا گیا ہے، جیسے کہ تلخیص عالمگیری ہے، شامی زکریہ ہے نا، تو یہ سب جو ہے کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، کھڑے کھڑے پورا سطر کھول دینا، یعنی استنجا کرتے وقت کھڑا کھڑا پورے سطر کو کھول دینا، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں گفتگو کرنا۔ بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں بیت الخلاء میں، اور وہ جان بوجھ کر جو ہے گفتگو کرتے ہیں، کوئی ضروری بات بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں رہتے ہوئے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ بہت سے لوگ بیت الخلاء میں چلے گئے، ٹوائلٹ میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، اپنی شرمگاہ کو بلا ضرورت دیکھنا، یعنی بہت سے حضرات جو ہے اپنی شرمگاہ کو بھی دیکھتے ہیں، تو استنجا خانہ میں یا کہیں بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی استنجا کرتے وقت اپنی شرمگاہ نہیں دیکھے۔ ہم لوگوں کو بھی شرمگاہ دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نجاست نکلنے والی جگہ کو غور سے دیکھنا، یعنی جہاں سے نجاست نکلتی ہے، استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اس جگہ کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے نجاست کی جگہ میں تھوکنا یا ناک صاف کرنا، یعنی جہاں استنجا وغیرہ لوگ کرتے ہیں بیت الخلاء میں، وہاں پہ جو ہے چھینکنا یا یہ تھوکنا یا اسی طریقے سے ناک صاف کرنا جو ہے یہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء میں بلا ضرورت کھکھارنا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے بدن کے کسی حصہ سے کھیل کرنا، یعنی بہت سے حضرات جو ہے بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور کہ بدن کے کسی حصے سے کھلواڑ کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 9 میں قضائے حاجت کے وقت آسمان کی طرف نظر کرنا، یعنی اگر بیت الخلاء میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے، اب قضائے حاجت کر رہے ہیں اور نظر کہاں، آسمان کی طرف کر رہے ہیں، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نمبر 10، بلا ضرورت دیر تک بیت الخلاء میں بیٹھے رہنا، یہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں چلے گئے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے مکروہات میں سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، جاری یا ٹھہرے ہوئے پانی میں، یعنی ایک تو جاری پانی ہوتا ہے جس کو بہا کر لے جائے، یا ٹھہرے ہوئے پانی ہو جیسے حوض وغیرہ یا اور بھی کچھ پانی ہو، یا کسی جانور کے بل یا سوراخ میں پیشاب یا پخانہ کرنا، یہ بھی پسندیدہ عمل میں سے نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بل وغیرہ میں پیشاب کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرتے ہیں، حوض میں کر دیتے ہیں، ٹنکی وغیرہ میں کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بالکل پرہیز کرے، اپنے بچوں کو بھی جو ہے بتائے۔ نمبر 12، نہر، کنویں یا حوض کے کنارے قضائے حاجت کرنا، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، مکروہات میں سے ہے، یعنی نہر کے کنارے کرنا یا کنویں یا حوض کے کنارے کرنا جو ہے، یہ ٹوائلٹ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 13، پھلدار درخت کے نیچے گندگی پھیلانا، یعنی پھلدار درخت ہے
اب وہاں پہ لوگ جو ہے جاتے ہیں کھانے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے، تو اس جگہ جو ہے ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے، استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 14، جس سائے کی جگہ میں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں غلاظت کرنا، یہ بھی مکروہات عمل میں سے ہے، یعنی جس جگہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ قضاء حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی بہت گندی جو ہے عادت ہوتی ہے کہ جس جگہ لوگ بیٹھتے وہاں پر استنجا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 15، عام راستہ میں قضاء حاجت کرنا، یہ بھی مکروہات میں سے ہے، یعنی جہاں پر لوگ چلتے ہیں وہ راستہ ہے، اب اگر وہاں قضاء حاجت کوئی کر دیتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی چلنے والے کو، اس لیے اس طرح بالکل نہ کرے۔ نمبر 16، قبرستان میں قضاء حاجت کرنا، قبرستان میں بھی قضاء حاجت نہ کرے، استنجا وغیرہ جو ہے۔ ہاں اگر باضابطہ الگ سے بنایا گیا ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، جیسے مسجدوں میں الگ سے بنایا جاتا ہے، قبرستانوں میں بعض جگہ الگ سے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد، عیدگاہ یا عیدگاہ کے قریب گندگی پھیلانا، یعنی ایسی جگہ پھیلانا جو عیدگاہ کے قریب ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 18 میں ہے کھڑے ہو کر بلا عذر پیشاب کرنا، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے اور بہت سے مسلمان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، قضاء حاجت کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی جو ہے مسائل میں نے مکروہات بتائے ہیں قضاء حاجت کے بارے میں، ٹوائلٹ کرنے کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کیجئے اور ویڈیو پوری دیکھیے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ جس کو بھی شیئر کرے اس کو بتائے کہ پوری دیکھے ویڈیو، اور سبسکرائب کریں نئے لوگ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔